بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی بیاہ کے موقع پر ماں باپ اپنی سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگی چیز جو کہ لڑکے کو دیتے ہیں وہی اپنی بیٹی دیتے ہیں۔ جس بیٹی کو زندگی بھر محنت کیے، مشقت کیے، نہ جانے کتنی ساری تکلیفیں اٹھائی ہے، کتنی ساری رات کو جاگے ہیں اور بڑا پالے پوسے، لکھائے پڑھائے بڑا کیا اور آخر میں لڑکے کا حوالہ کر دیا، اس سے بہتر بڑی قیمتی اور مہنگی چیز آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن آج کل اکثر بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی لڑکی مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصود ہوتا ہے جہیز مال، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور اسی جہیز کے چکر میں، اسی جہیز کے لین دین میں نہ جانے کتنی ساری لڑکیوں کی جان بھی چلی گئی، کتنی ساری لڑکیوں کی زندگی برباد ہو گئی، کتنے سارے گھر بھی برباد ہو گئے، گھروں کے اندر آگ لگ گئی، گھر اجڑ گئے۔ اور یہاں تک کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں اور جن کی تنخواہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، وہ لوگ بھی بھکاری بن کر، فقیر بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں بھی جہیز دو۔ یہ لوگ جہیز مانگتے ہیں۔ ارے مردوں کے اندر کمال تو یہ ہے کہ مرد لوگ خود اپنی کمائی کا کھاتے ہیں، کماتے ہیں اور عورتوں کو لا کر گھر میں دیتے ہیں اور عورتیں گھر کا نظام سنبھالتی ہے۔ اور جو لوگ مرد نہ ہو اور نہ عورتیں ہوں، جیسا کہ ہجڑے ہیں، تو ان ہجڑوں کا کام ہے کہ مانگ مانگ کر کھانا، لہٰذا ان چیزوں سے بچے، پرہیز کرے۔ اور یاد رکھے کہ اگر لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا اور پیسہ مانگا تو یہ پیسہ کا مانگنا یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ پیسہ تو رشوت ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ پیسہ مانگتے ہیں یہ تو پیسہ رشوت ہے، اور رشوت تو حرام اور ناجائز ہے، اور جہیز کا تو مانگنا اور مطالبہ کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، لہٰذا اس طریقے سے مانگنا اور مطالبہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے تو جہیز کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ مانگا، بلکہ علاقے کے اندر، عرف کے اندر اس طرح جہیز کا لین دین کا رسم ہے، رواج ہے دینے کا، تو پھر ایسی صورت میں اگر لڑکی والے لڑکے والوں کو جہیز دیتے ہیں تو پھر یہ صورت بھی ناجائز ہے، کیونکہ فقہائے کرام کا اصول ہے کہ المعروف کالمشروط، جو چیز رسم رواج کے طور پر ہو اور رسم رواج کے طور پر دی جاتی ہے، چلتی ہے، وہ ایسا جیسا کہ شرط لگا لیا گیا ہے۔ تو اگر علاقے کے اندر رسم رواج ہو، جہیز کا لین دین کا اس طرح رسم ہو، تو گویا کہ ایسا کہا جائے گا گویا کہ انہوں نے شرط لگا لی، ہمیں جہیز دینا پڑے گا۔ اور اگر لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے تو جہیز تو مانگا نہیں، مطالبہ نہیں کیا، اور علاقے کے اندر اس طرح رسم رواج بھی نہیں ہے، علاقے میں اس طرح رسم رواج بھی نہیں ہے جہیز کا لین دین کا، اور لڑکے والوں نے صاف طور پر منع کر دیا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، تو اور لڑکے والوں کے دلوں کے اندر چور بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ان کا دل بھی صاف ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر لڑکی والے لڑکے والوں کو کچھ دے دیتے ہیں تو پھر یہ صورت جائز ہے، یہ صورت جائز ہے، کیونکہ لڑکے والوں نے نہ مطالبہ کیا، نہ مانگا، اور علاقے کے اندر، عرف کے اندر رسم رواج بھی نہیں ہے، اور لڑکے والوں نے صاف طور منع بھی کر دیا ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، اور ان کا دل بھی صاف ہے، ان لوگوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں اگر لڑکے والوں دے دیتے ہیں لڑکے والوں کو کچھ جہیز وغیرہ، تو پھر یہ صورت فقہائے کرام نے جواز کا لکھا ہے۔ تو خیر، جہیز کا لین دین جو کہ ہمارے یہاں عرف کے اندر، علاقے کے اندر شروع ہو گیا ہے، یہ بہت گھناؤنی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچے۔ خدا کا واسطہ دے کر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچے، پرہیز کرے۔ آج اگر ہم لوگوں نے جہیز کا لین دین بند کر دیا، اور علاقے کے اندر اس طرح ہم نے جہیز کا لین دین بند کر دیا، ہم نے لوگوں سے مانگا ہی نہیں، بلکہ ہم نے قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، شریعت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، تو ہزار ہزار ہندو لڑکیاں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی،
کیونکہ آج ہندوؤں کی گھروں کے اندر کتنی سارے غریب ہندو لڑکیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اسی جہیز کی وجہ سے، کیونکہ ان کی مذہب کے اندر جہیز اصل چیز ہے، تو اسی جہیز کی وجہ سے باپ بیچارہ غریب ہے، بیٹی غریب ہے، تو باپ بیچارہ یہ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو شادی نہیں دے پا رہا ہے کہ جہیز کی وجہ سے، اور اسی جہیز کی وجہ سے یہ بیچاری غریب بیٹی گھروں کے اندر بڑی ہو رہی، بوڑھی ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہماری اگر ہم لوگوں نے اپنے شریعت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، تو ہماری شریعت کو دیکھ کر، ہمارا قرآن، ہماری حدیث اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے دین اسلام کو دیکھ کر ہزار ہزار ہندو لڑکے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ خدا کا واسطہ ان چیزوں سے بچے، پرہیز کرے، اور خود بخود کھائے کمائے، خود بخود خریدے، سنت پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔